السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کا سن کر بہت خوش ہوں گا۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں خوراک، پانی، پناہگاہ اور خدا کی دیگر قدرتی تحفے بھی شامل ہیں۔ غذا دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جس کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے آج کے اس مشینی دور میں آج ہم نے خود کو بہت سی مشکلات میں ڈال لیا ہے۔ ہم نے اپنے دسترخوان کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ آج کل فاسٹ فوڈ کا رجحان بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ یہ کھانے بہت سے غذائی اجزاء سے محروم ہوتے ہیں جو صحت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فاسٹ فوڈ درج ذیل بیماریوں کا موجب بن رہے ہیں۔ موٹاپا، کینسر، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، جگر اور معدے کی مختلف بیماریاں۔ سرکار دو عالم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل اور ہر عادت میں حکمت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ سادہ کھانا تناول کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند غذائیں، ذائقے اور فوائد کی وجہ سے آپ کو بہت مرغوب تھی۔ آج 1400 سال کے بعد جدید سائنسی تحقیق ان غذاؤں کو انسانی صحت کے لیے صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید قرار دے رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کھجور۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوا کھجور کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیا کرے تو اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام کے تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا بھی ہے۔ کدو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دستی کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستی کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر تناول فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی اور فرحت فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا رس نظام انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بناتا ہے۔